صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ بو بکر عمر عثمان و علی، بو بکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی۔ بو بکر عمر عثمان و علی، اصحاب محمد حق کے ولی۔ بو بکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی۔ بو بکر عمر عثمان و علی، بو بکر عمر عثمان و علی۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی۔ ایمان کی روایت جن سے چلی۔ بو بکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی۔ بو بکر عمر عثمان و علی، اصحاب محمد حق کے ولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی قدرت کاملہ ہے کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے راگ الاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدووں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کالوار کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دور خلافت میں جو واقعات رونما ہوئے وہ ایسے تاریخی حقائق ہیں کہ دنیا رہتی دنیا اس کی مثالیں پیش نہیں کر سکتی۔ حضرت عمر بالکل بے غرض، حضرت عمر نے جو کام کیا ڈنکے کی چوٹ پر کیا اور حق و انصاف پر کیا۔ کسی قسم کا چھوٹے اور بڑے کا کوئی امتیاز حضرت عمر کے پاس نہیں تھا۔ غسان کا ایک بادشاہ یعنی جبلہ بن اہم جب وہ آیا اور طواف کعبہ کرنے لگا تو ایک بدوی کا پیر اس کی چادر پر پڑ گیا۔ جبلہ نے فوراً ایک تماچا مارا۔ وہ بدوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ جبلہ بن اہم نے یہ کام کیا۔ حضرت عمر نے فوراً انہیں بلایا اور بتلا دیا کہ اسلام میں مساوات ہے، بڑے اور چھوٹے کا کوئی فرق نہیں ہے، اور بہتر بات یہ ہے کہ یا اسے راضی کر لو یا پھر تم تھپڑ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب یہ بات ان کو بتلا دی گئی تو اس وقت ہوا یہ کہ جبلہ نے ایک رات کی مہلت چاہیے اور رات وہاں سے نکل بھاگ گیا اور پھر یہ کہنے لگا کہ ایسا اسلام جس میں چھوٹے اور بڑے نہ ہو اس پر میں کیسے کاربند رہ سکتا ہوں۔ اس انداز سے وہ چلا گیا اور اسلام سے بھی منحرف ہو گیا۔ بعض زندگی کے اندر اس کو بات پچھتاوا رہا، لیکن حضرت عمر نے جو کام کیا وہ بالکل حق و انصاف کی بنیاد پر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو فتوحات ہوئے اور ان فتوحات میں مجاہدین اسلام نے جو کام کیے، تاریخ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ اس لیے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قادسیہ کی جنگ کے لیے حضرت عمر نے ان کو جب منتخب کیا اور پھر جب ان کو بھیج دیا گیا تو آپ سن کر تعجب کریں گے کہ دجلہ جو دریائے دجلہ ہے وہ اپنی مکمل طور پر طغیانی پر ہے، اور جب ایرانیوں سے لڑنا باقی ہے تو حضرت عمر بن عاص نے حسب اللہ و نعم الوکیل کا نعرہ مارتے ہوئے، اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے وہ دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑے کو جب ڈال دیا تو تمام سپاہی ایک کے بعد ایک اتباع سپہ سالار میں
دجلہ کی وہ طوفانی موجوں میں اپنے گھوڑوں کو جب ڈال دیا اور اس کے بعد جب دوسرے کنارے پر پہنچے تو اس انداز سے جیسے خشکی پر چل رہے ہوں اور آپس میں باتیں کرتے ہوئے جب وہ پہنچے تو ایرانی کہنے لگے دیون آمدہ یہ تو دیو آگے یہ تو دیو آگے، یعنی ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں نے دل چھوڑ دیا اور یہ اللہ کے اوپر اتنا مکمل اور کامل بھروسہ کہ ہمیں ہماری جانوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ محافظ ہے، کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ سن کر تعجب کریں گے کہ رستم کو ہلاک کرنے والا ہلال بن علقمہ، جب اس کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ رستم کا جو لباس تھا جس کی قیمت 70,000 درہم تھی وہ اس کو تمام عطا کر دیا گیا، جو قیمتی سے قیمتی مال تھا وہ دربار خلافت میں پہنچا دیا گیا، اور کسی قسم کا وہ نہیں۔ وہ جھنڈا جو ایرانیوں کا جھنڈا تھا، وہ جھنڈے کے اندر 1,00,000 سے زیادہ ہیرے جواہرات جو لگے ہوئے تھے وہ تمام مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور پھر مسلمان اس انداز سے رہے کہ مت پوچھیے۔ حضرت عمر کے زمانے میں جو خاص باتیں ہوئی، یعنی جس وقت قحط آ گیا تو انہوں نے تمام لوگوں کو معلوم کیا، تو حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ مصر میں اگر ایک اونٹ ہو تو دوسرا مدینے کے اندر ہو۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ حضرت عمر بن عاص نے بھی بھیجا، ابو عبیدہ بن جراح نے بھی بھیجا تمام سامان سے لدے ہوئے اونٹ مدینہ منورہ، تاکہ تمام مسلمانوں کو یا تمام عامت المسلمین کو یا تمام بندگان خدا کو تکلیف نہ ہو، اس انداز سے بھیج دیا گیا۔ لیکن وہاں پر جو سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہوا وہ یہ کہ نہر امیر المومنین، جس کے تعلق سے حضرت عمر بن عاص نے حضرت عمر کو معلوم کیا کہ اگر ایک کم 70 میل کی یہ مسافت کے اوپر اگر نہر بنا دی جائے جو دریائے نیل سے نکلتے ہوئے بحر خلزم کے اندر آ جائے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ مدینے کی بندرگاہ یعنی جدہ تک آنے کے لیے تمام سہولتیں ہو جائے اور بہت جلد اناج وہاں سے یہاں پہنچ سکتا ہے۔ حضرت عمر بڑے خوش ہوئے، اور بڑے خوش ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہاں یہ کام کر گزرو۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ اس کے اوپر خرچہ بہت زیادہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اگر مصر کی کل آمدنی اس نہر کے بنانے کے اندر اگر صرف ہوتی ہو تب بھی کسی قسم کی فکر کیے بغیر وہ تمام کام جاری رکھو۔ چنانچہ 6 مہینے کے اندر ایک ایسی نہر تیار کر دی گئی جو دریائے نیل سے بحر خلزم اور سمندر کے اندر ملانے کے لیے، اور پھر وہاں سے جو جہاز نکلتے تو جدہ کی بندرگاہ پر آتے تو معاملہ یہ ہوا، تجارت مصر کی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ مصر کا جو مال تھا مدینہ منورہ میں اسی نرخ پہ اسی قیمت کے اوپر تمام بیچا جا سکتا تھا۔ یہ حضرت عمر کا وہ کارنامہ ہے۔ نہر امیر المومنین جو بن گئی، مختلف شہر بسائے گئے جن کو تمام تفصیلات تو آپ سماعت فرما دیے۔ فسطاط ایک شہر بسایا گیا، اس کے قریب میں جنیرہ نام کا ایک اور شہر بسایا گیا، لیکن وہ دریائے کے کنارے تھا اور وہاں ان لوگوں کو آب و ہوا بڑی مرطوب بڑی اچھی معلوم ہوئی، وہ لوگ رہ گئے۔ حضرت عمر کو اس بات کا خدشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رومی ان پر حملہ کریں اور فسطاط کے رہنے والے ان کی مدد بر وقت نہ کر سکیں، اس لیے بہتر بات یہ ہے کہ قلعہ تعمیر کر دیا جائے تاکہ مسلمان محفوظ اور مامون رہے۔ لیکن اس وقت قبیلہ ہمدان کے لوگوں نے کہا ہمارے قلعے تو ہماری تلواریں ہیں، ہم کو قلعے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اتنے تعیش پسند نہیں ہے، اپنی حفاظت ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ لوگ قلعے میں رہنا پسند نہیں کیے، بلکہ آزاد طور پر کھلے آسمان کے نیچے اپنے تمام گھر بناتے ہوئے قلعے کے باہر ہوتا ہم رہنے لگے۔ اس انداز سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو بھی بات کرتے، جو بھی فیصلہ کرتے، جیسے سب سے پہلا جو خطبہ انہوں نے دیا تو اس میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ میں بڑا سخت ہوں، مجھے نرم بنا دے، اے اللہ میں بخیل ہوں، مجھے سخی بنا دے، اے اللہ میں کسی کے اوپر ظلم نہ کر سکوں، اس کے لیے مجھے اس کا اہل بنا دے۔ اس انداز سے دعائیں بارگاہ خداوندی میں مانگی۔ نہ صرف یہ بلکہ وادی زجنان میں جب آپ پہنچے تو آپ آہو گیری کرنے، آہو زاری کرنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، مصاحبوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے یہ وادی زجنان میں آپ کا یہ عمل؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی مقام ہے جہاں عمر خطاب کے اونٹ چلایا کرتا تھا، اگر کسی قسم کی کوئی غلطی ہوتی تو بڑی تنبیہ ہوتی اور بہت زیادہ مار کھانا پڑتا تھا۔ اور پھر آج اللہ کے حکم کے علاوہ اس پر اور کوئی حکم چلانے والا نہیں۔ یہ وادی زجنان وہ ہے جہاں حضرت عمر خطاب کے اونٹ چلایا کرتا تھا۔ اس انداز سے انکساری کا یہ عالم اور اپنے محاسبے کا یہ عالم، اپنے کیے کے اوپر جو باتیں جو زندگی کے اندر گزر چکی اس کے اوپر کیسے نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھی۔ اور پھر انہوں نے فقہ کے لیے جو معاملے تیار کیے
اور جو تمام فقیہ لوگوں کی عزت اور قدر و منزلت آپ نے کی. تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب بھی فیصلے ان قاضیوں کے پاس ہوئے تو بغیر کسی اعتراض کے ساری کی ساری باتوں کو انہوں نے قبول کر لیا. جیسے ایک مرتبہ آیا، ایک مسئلہ آیا قاضی شریف کے پاس، تو حضرت عمر کے گھوڑے کے تعلق سے انہوں نے فیصلہ دیا تو حضرت عمر کے خلاف میں دیا. حضرت عمر ان پر برہم ہونے کے بجائے ان سے اتنے خوش ہوئے کہ کوفے کا قاضی منتخب کر دیا قاضی شریف کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک معاملہ ابی بن کعب کے ساتھ حضرت ثابت بن قیس کے پاس جب پہنچا تو زید بن ثابت کے پاس پہنچا تو زید بن ثابت نے ان کو کچھ مقام اور مرتبہ دینا چاہا، لیکن حضرت عمر نے ابی بن کعب کے ساتھ بیٹھنا مناسب سمجھا. اور جب حضرت عمر کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے قسم کھانے کی جب بات آئی تو انہوں نے خلیفۃ المسلمین کو قسم کھلانا عار سمجھا، لیکن حضرت عمر نے وہ قسم کھاتے ہوئے اس معاملے کو تو تمام طے کر دیا، لیکن اس کے بعد آپ نے کہا زید بن ثابت سے کہ تم قاضی ہونے کے اہل نہیں ہو، اس لیے کہ جب تک تم عام مسلمان اور عمر میں فرق محسوس کرو گے تو اس وقت تم فیصلہ نہیں کر سکو گے. ہاں تم برابر سارے مسلمانوں کے ساتھ عمر کا اگر فیصلہ کرو گے تب تم قاضی رہنے کے قابل ہو. اس انداز سے آپ نے جتلایا. ہے تو عمر کے دربار میں ایک مرتبہ ایک قاضی نے ایک مسئلہ پیش کیا. وہ مسئلہ یہ تھا کہ ایک عورت نے اپنے آشنا کے ساتھ اپنے شوہر کو اس نے قتل کیا. اس وقت آپ نے ایک فقیر سے کہا کہ اس کا فیصلہ آپ کیجئے. اس فقیر نے کہا کہ دونوں کو قتل کر دیا جائے. تو حضرت عمر نے کہا کہ ایک کے بدلے میں دو کا قتل. تو پھر انہوں نے اجتہاد کرتے ہوئے یہ مثال دی، اگر چند آدمی مل کر اگر ایک اونٹ چوری کریں، اس کے بعد ذبح کریں اور گول بانٹ لیں، اور جب وہ تمام کے تمام گرفتار ہو جائے تو کیا کریں گے؟ ان کے ساتھ عمل سب کے سب لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیں گے. اسی لیے ایک کے بجائے یہ دو قتل اس انداز سے ہو سکتے ہیں. تو اس اجتہاد سے بڑے خوش ہوئے حضرت عمر. آپ کہیں کہ ہاں یہ اس انداز سے معاملہ ہو، اس کے اوپر ہی تم. بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن شخصیتوں نے ٹوٹ کر محبت کی، جو جانثاری کے فرائض انجام دیے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جو مقام منفرد ہے، اسی کے تمام تفصیلات تو تمام سنائے جا رہے ہیں. جس کے اندر معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عمر کے سامنے بات آئی کہ مصر کے اندر ایک ایسا شخص رہتا ہے ارطبون جس کا نام ہے، وہ بلا کا ہوشیار ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہم عرب کے ارطبون کو اس کے پاس بھیجیں گے، دیکھیں گے کون سا ارطبون کس کو تمام ختم کرتا ہے. اس انداز سے جب بھیج دیا گیا تو حضرت عمر بن عاص پہنچے ارطبون کے پاس اور انہوں نے کہا کہ کچھ معاہدہ کیا آپ نے. تو ارطبون نے اپنے تمام لوگوں سے کہا کہ یہ شخص جب باہر نکل جائے قلعے سے تو اسے ختم کر دینا. حضرت عمر بن عاص بہت زیادہ ہوشیار آدمی تھے، جن کے دانائی کے اوپر حضرت عمر بڑے فخر کیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا ارطبون سے مل کر کہ آپ کی اور میری جو باتیں آج طے ہوئی ہے بہت زیادہ اچھی ہیں، اور اس کو مان لینے کے لیے میرا اپنا ذہن بھی قبول کر رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ مشورے کے بعد ہی تمام معاملہ ہوتا ہے. کل میرے ساتھ 10 آدمی آپ کے پاس آئیں گے اور اسی کے اوپر معاہدہ ہوگا اور اسی کے اوپر ہم اس بات کو تو ہم ترجیح دیں گے. تو چنانچہ یہ بات منظور کر لی گئی، اور منظور کرانے کے بعد حضرت عمر بن عاص جب وہاں سے واپس ہو گئے تو ارطبون کو انہوں نے ایک قسم کا جھانسا دیا، لالچ دیا، اپنے آپ کو بچا لے آئے. تو اس انداز سے عرب کا جو ارطبون تھا وہ ارطبون مصر کے اوپر غالب آ گیا. اس انداز ہے تو عمر رضی اللہ عنہ میں آخری زمانے میں جب آپ نے حج کیا تو تمام امہات المومنین کو اپنے ساتھ لیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، حضرت عثمان غنی کو آگے اور پیچھے منتخب کیا، اور اس کے بعد پھر آپ حجر اسود کے پاس جب پہنچے تو آپ نے کہا کہ اے حجر اسود تو سوائے پتھر کے کچھ اور نہیں ہے، میں بات جانتا ہوں، لیکن چونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے اسی لیے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں. اس انداز سے آپ کا اظہار رہا اور اس کے اظہار کے بعد آپ واپس ہوئے تھے. بزرگوں اور دوستوں، مسلمانوں کی سوچ کا جو انداز ہے وہ انداز کس قسم کا وسیع تھا، اس بات کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ جب شہنشاہ ایران نے یہ کہا کہ اگر تم لوگ سفیر نہ ہوتے تو میں تمام لوگوں کو قتل کر دیتا اور تمہاری سزا کے طور پر صرف یہ کافی ہے ایک ٹوکرا مٹی کا منگایا اور تمام دیا. حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس تمام مٹی کو اپنے رومال میں اس کو جمع کیا اور کانٹے پر ڈالتے ہوئے اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے پہنچے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اور کہنے لگے اے سپہ سالار مبارک ہو،
شہنشاہ ایران نے اپنی زمین خود ہمارے حوالے کر دی، یہ کامیابی کا نشان ہے جو اس نے ہمیں مٹی دے دی، اس انداز سے آپ نے کہا۔ اور واقعی جس انداز سے حضرت عاصم بن عمر نے سوچا تھا اسی انداز سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابیاں عطا کی۔ حضرت ابی بن کعب جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر کسی کو شگفتہ قرآن پڑھنا ہو تو ابی بن کعب سے پڑھے۔ بعض مسائل کے اندر حضرت عمر ایسے الجھ جاتے، ان سے یہ کہتے کہ اس کے لیے تم ایک گواہ کو پیش کرو۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب بسا اوقات بڑے برہم ہو جاتے، ان کی برہمی کو برداشت کرتے، لیکن اس کے باوجود ان سے برابر سوالات کرتے کہ آپ اس معاملے کے اندر سوالات کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت جابر بن عبداللہ نے ایک مرتبہ شکایت کی بیویوں کی اپنے، تو حضرت عمر نے کہا کہ تم اپنی بیویوں کی کیا شکایت کرتے ہو جبکہ میری اپنی بیویوں سے مجھے شکایت ہے۔ میری بیویاں اگر میں کہیں جاتا ہوں اور کسی قبیلے میں جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ آنکھوں کا دیدار کرنے کے لیے اس قبیلے میں گئے تھے، میں آپ کے تعلق سے کیا بات بتاؤں؟ تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی سارہ، ان کے تعلق سے ان کی گرمی کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم نے دعا کی، تو جواب آیا کہ عورت تمہاری پھستی سے تیار کی گئی ہے، اسے اس وقت تک برداشت کر لو جب تک کہ وہ دین میں کسی قسم کا کوئی رخنہ نہ ڈال سکے، اور اگر ایسی بات ہو تو ناقابل معافی اگر جرم ہو تو الگ بات ہے، ورنہ اس کو برداشت کر لیں، یہ بات بہتر ہے۔ اور ایک مرتبہ ہوا یہ کہ لوگوں نے مشورہ دیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ بنا دیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ کیا غلط قسم کا مشورہ تم نے لوگوں نے مجھے دے دیا کہ میں اپنے بیٹے کو خلیفہ کیسے منتخب کروں؟ ارے میرے بیٹے کا تو یہ عالم ہے، وہ اپنی بیوی کو صحیح طریقے سے طلاق بھی نہیں دے سکتا، تو ان مسلمانوں کا خلیفہ کیسے منتخب ہو سکتا ہے؟ یہ حضرت عمر کا انصاف تھا، یہ حضرت عمر کی بات تھی۔ آپ جان کر تعجب کریں گے 6 آدمیوں کی جو فہرست زخمی ہونے کے بعد آپ نے بنائی، اس میں حضرت سعید بن زید جن کا تعلق قبیلہ بنو عدی سے تھا ان کو نہیں رکھا۔ اس کی صرف وجہ یہ تھی کہ قبیلہ بنو عدی کا جتنا حق ہے میں نے تمام ادا کر دیا ہے، اب مزید اس کے اندر کسی اور قبیلہ بنو عدی کے آدمی کی ضرورت نہیں۔ حد یہ کہ اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ اگر یہ لوگ جو 6 آدمی اگر منقسم ہو جائے، 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے اور 3-3 کے اوپر اگر فیصلہ ہو جائے تو تم حضرت عبد الرحمن بن عوف جدھر ووٹ دیتے ہو یا جن کی تائید کرتے ہو ان کی طرف آپ بھی اپنا ہاتھ بڑھا کر ان کو منتخب کرنا۔ اس انداز سے آپ نے فرمایا احتیاط کے تقاضا یہ کہ نہ تو خود اپنے لیے نہ تو اپنے خاندان کے کسی اور فرد کے لیے آپ نے یہ معاملہ مناسب سمجھا۔ بزرگان دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو دور خلافت رہا اور اس کے اندر انہوں نے جو کام انجام دیے اور اس کے بعد جو انصاف قائم کیا اور اس کے بعد تمام لوگوں کو بولنے کا جو مکمل طور پر حق ادا کیا، تو وہ کس انداز سے؟ آپ نے کہا کہ مہر کے معاملے کے اندر وہ ایک حد مقرر کر دی جائے۔ حضرت عمر نے اپنے خطبے میں یہ بات کہی تو عورتوں کی طرف سے ایک آواز آ گئی، اے عمر، اللہ تعالیٰ نے جہاں چھوٹ دے رکھی ہو تم اس معاملے کے اندر حد بندی کیسے کر سکتے ہو؟ جواب آیا میری بہن نے بہت صحیح بات کہی، عمر غلطی پر تھا اور اس انداز سے انہوں نے اس معاملے کو چھوٹ دیا۔ کہا ایک مرتبہ اگر میں کوئی غلطی کر بیٹھوں تو اس وقت تم سدھار دینا مجھے۔ آپ نے یہ بات کہی تھی تو ایک شخص نے کہا اپنی تلوار بتاتے ہوئے، اے عمر، جس وقت تم راستے سے ہٹ جاؤ گے تو ہم تم کو تلوار سے بھی سیدھا کر دیں گے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ابھی میری قوم میں اتنی غیرت اور حمیت ہے کہ اگر عمر سے کسی قسم کی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اسے سیدھا کرنے کے اہل ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ خطبہ دینے کے لیے ٹھہر گئے تو آپ کا جو کرتا تھا بہت زیادہ لمبا تھا، تو ایک شخص نے کہا کہ اے عمر، ہم آپ کا خطبہ نہیں سنیں گے، پہلے یہ بات بتلا دو کہ تمہارا کرتا اتنا لمبا کیسے ہو گیا جبکہ وہی کپڑے ہمیں بھی ملے لیکن ہمارا کرتا برابر نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اٹھ کر جواب دیا کہ میں نے اپنا کپڑا بھی اپنے باپ کو دے دیا جس کی وجہ سے یہ کرتا بنا۔ تو کہا کہ عمر آپ بیان کرو، ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ ایک شخص نے اٹھ کر کہا اے عمر اللہ سے ڈرو، اے عمر اللہ سے ڈرو۔ تو ایک شخص نے کہا کہ وہ شخص تو کیا کہتا ہے اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو، عمر کو کیا تنبیہ کرتا ہے؟ تو حضرت عمر نے سن کر کہا نہیں انہیں کہنے دو، اگر یہ کچھ نہ کہتے ہوں تو ان کا کہنا نہ کہنا تمام برابر ہو گیا، اور اگر ہم ان کی سنوائی نہیں کر سکتے تو پھر ہمارا یہ تمام رہنا بھی بیکار ہو گیا۔ یعنی اس انداز سے مساوات کے جو شخص چاہتا ہے خلیفۃ المسلمین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو بات، لیکن کہنے کا مکمل طور پر حق ہے۔ حضرت عتبہ جنہوں نے بہت زیادہ مٹھائی بھیجی حضرت عمر کے پاس، تو انہوں نے کہا لکھ بھیجا یہاں سے کہ کیا یہ تمام مٹھائی سارے مسلمانوں کو مل رہی ہے؟ یہ حضرت عتبہ بن مرخد نے کہا کہ نہیں، تو کہا کہ نہ تو یہ تمہارے باپ کی کوششوں کا نتیجہ ہے،
نہ تو تمہاری ماں کی کوششوں کا نتیجہ ہے. تم نے یہ مٹھائی میرے پاس کیسے بھیج دی؟ یعنی احتیاط کا یہ تقاضا. بیمار ہو گئے، شہد آ گیا بیت المال میں، کچھ شہد کی ضرورت تھی. آپ نے کہا کہ اگر میں آپ سے اجازت نہ لوں تو وہ شہد میرے لیے حرام ہو جائے گا. سارے لوگوں نے اجازت دی، تب جا کر آپ نے اس کو استعمال کیا. تو بزرگوں اور دوستو، انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا، جس انداز سے یعنی تمام ان لوگوں کو تنبیہ کی جن لوگوں کو گورنری کے فرائض انجام دینے کے لیے آپ نے منتخب کیا. کہا کہ ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھا جائے اور اس کے ساتھ باریک ململ کے کپڑے نہ پہنے جائیں، دربان کو مقرر نہ کیا جائے. کسی قسم کا اگر کوئی آدمی آپ سے انصاف طلب کرنے کے لیے آ جائے تو آپ صبح اور شام، رات اور دن مکمل طور پر آپ تیار رہے اس معاملے کے لیے. اور اس کے بعد معاملہ یہ کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، تمام گورنروں کو بلایا حج کے ٹائم پر، کہا کہ تمام اپنے اپنے مقامات کے تمام اطلاعیں مجھے تمام دیتے رہنا. اور جب یہ تمام گورنر جمع ہو جاتے تو حج کے موقع پر آپ تقریر کرتے ہوئے بتاتے اگر کسی گورنر سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں اس کا انصاف کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت عمر بن عاص جو فاتح مصر ہیں، انہوں نے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، اگر کسی کی تنبیہ کرنے کے لیے اگر کسی قسم کی کوئی سزا تجویز اگر کی جائے تو کیا آپ اس کا بھی مواخذہ کریں گے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ حدود اللہ کے اگر خلاف میں اگر بات ہو تو میں مواخذہ کروں گا، اور اگر حدود اللہ میں رہتے ہوئے اگر تم نے یہ کام کیا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی باس پرس نہیں ہے. اس انداز سے آپ نے یہ کہا. اور حسن اتفاق یہ کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے ایک ذمہ شخص کو قتل کر دیا. قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا تو وہ ذمہ شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں لب کشائی کی جو غیر غلط اس نے کہا، تو اس شخص نے اس کو قتل کر دیا. وہ مسلمان نے. عمر بن عاص نے بلا کر کہا کہ آپ اپنے ہاتھ میں کیسے لے لیے، قانون کو اپنے ہاتھ میں کیسے لیے؟ انہوں نے کہا ہم ذمیوں کی تو ذمہ داری ہم پر ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں، ان کے مال کی حفاظت کریں. آپ نے فرمایا یہ بجا ہے، آپ درست ہے، آپ اس معاملے کے اندر غلط نہیں ہیں، لیکن ذمیوں کو یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں یا اسلام کے خلاف میں لب کشائی کریں؟ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں اس نے کہا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا. اور اس کے بعد عمر بن عاص خاموش ہو گئے. لیکن وہ کعب جن کا نام تھا، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو لکھ بھیجا کہ عمر بن عاص جب محفل میں بیٹھتے ہیں تو تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں. تو حضرت عمر نے وہاں سے تنبیہ کی عمر بن عاص کی کہ آپ محفل میں جب بیٹھے تو سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، تکیہ لگا کر نہ بیٹھے، اپنے آپ کو فوقیت نہ دیں. اس لیے کہ مسلمانوں کا جو حاکم ہوتا ہے وہ مسلمانوں کا خادم ہوتا ہے، جو خادم ہوتا ہے وہی حاکم ہوتا ہے. اس انداز سے اپنے آپ کو سارے لوگوں سے جدا نہ رکھیے بلکہ ان لوگوں میں اس انداز سے کام کیجیے. حضرت عمر بن عاص جن کی ایک تاریخ ہے اور جو فتح کرتے ہوئے جب پہنچ گئے مصر تو اس وقت تک بھی تمام مسلمانوں سے مشورہ کرنے کے بعد تھوڑا سا احتیاط کرنے کے لیے حکم دیا گیا تھا، لیکن وہ تمام آگے نکل گئے اور آگے نکلنے کے بعد تمام فتح و کامرانی ہوئی. اور اس کے بعد سکندریہ، اس کے بعد افریقہ کو اور فتح کرنا چاہتے تھے لیکن حضرت عمر نے یہاں سے اجازت نہیں دی. افریقہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں فتح ہوا، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نے اسے فتح کیا تھا، وہ ایک الگ تاریخ ہے. تو بزرگوں اور دوستوں، معلوم یہ ہوا کہ حضرت عمر نے جن لوگوں کو اپنے تحت میں رکھا ان کے اوپر مکمل طور پر منظم طریقے سے آپ نے محمد بن مسلمہ کو مقرر کیا. کیسے مقرر کیا؟ ہے کہ عمر بن عاص نے کچھ جانور پال لیے، کچھ بکریوں کا اور کچھ اونٹوں کا، اس انداز سے آپ نے جانور پال لیے. تو حضرت عمر کو معلوم ہوا تو حضرت عمر نے فوراً کہلوا بھیجا کہ آپ یہ تمام جانور پال لیے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہاں پر میں نے یہ بندوبست کیا ہے. حضرت محمد بن مسلمہ کو بھیجتے ہوئے کہا ان کے جانوروں پر دیکھو اور ان سے جتنے تم مناسب اشتے لے لو اور اسے بیت المال میں تمام داخل کر دو گا. تو اس انداز سے تمام داخل کر دیا گیا. نہ صرف یہ بلکہ ایک شخص نے آ کر حضرت عمر بن عاص سے کہا کہ میں زراعت کرنا چاہتا ہوں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. تو حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ آپ کو دربار خلافت سے وظیفہ ملتا ہے، آپ کو زراعت کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ مجاہد ہیں، آپ ہمیشہ اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار رکھیے، زراعت کے لیے نہیں. لیکن باوجود اس کے انہوں نے کیا کیا؟ وہ زراعت کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر بن عاص نے معلوم کر دیا کہ باوجود جلیل القدر صحابی ہونے کے ان سے یہ غلطی سرزد ہوئی، باوجود میرے ٹوکنے کے اس کے باوجود انہوں نے زراعت کی. تو فوراً انہوں نے ان کو اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ میں تمہیں ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ سارا مصر کانپ اٹھے. اور اس کے بعد انہوں نے جب معذرت خواہی کی تو حضرت عمر بن عاص کو انہوں نے لکھا کہ
کہ میں نے ان کے قصور کے ان کے معافی کے بعد معاف کر دیا ہے، اب ان سے کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہ لیا جائے۔ یہ حضرت عمر کا انصاف تھا کہ حضرت عمر نے اس انداز سے اب معاملہ کیا کہ جو آدمی جس حد کا تھا اسی حد کے اوپر ان کو قائم رکھا اور اسی حد سے ان کا کام کرنے لگے۔ اپنا بیٹے کو دیکھا آپ نے کہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے، بال سجائے ہوئے، جب باہر نکلے تو درہ مارا۔ حضرت بی بی حفصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عمر کی صاحبزادی تھی، اپنے باپ سے سوال کیا، ابا جان ایک بات تو بتائیے، ان کو سزا دینے کی وجہ، ان کا جرم، ان کا قصور؟ تو کہا کہ اچھے کپڑے پہن اور بال کو سجانے کے بعد ان میں تھوڑا تکبر پیدا ہو گیا تھا، اسی لیے میں انہیں تمام سزا دی تاکہ ان کا تمام غرور ختم ہو جائے۔ یہ حضرت عمر کی سوچ تھی۔ حضرت عمر کے سامنے اگر کوئی آدمی جھوٹ اگر کہتا تو اس کی زبان لڑکھڑا جاتی تھی۔ حضرت عمر سمجھ جاتے تھے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ، اس بات کو آپ محسوس کرتے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ وجدانی کیفیت بھی حضرت عمر کو دی تھی جس کو سن کر لوگ تعجب کریں گے۔ ایک قادسیہ میں جانے کے لیے قافلہ آ گیا تو اس کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جن کا تذکرہ میں کروں گا کہ ان لوگوں کو دیکھنے کے بعد بڑے مغبوس ہوئے، یعنی ان سے بڑے نفرت پیدا ہوئی، اور اس کے بعد جب یہ قافلہ چلا گیا تو کہا کہ میں کسی مسلمانوں کے جتھے کو دیکھنے کے بعد اتنا زیادہ میرے دل میں نفرت نہیں پیدا ہوئی جیسا اس جتھے کو دیکھنے کے بعد۔ حسن اتفاق یہ کہ اس کے اندر حضرت عثمان غنی کا قاتل، حضرت علی بن ابی طالب کا قاتل عبد الرحمن بن ملجم اس کے اندر شریک، حضرت عثمان غنی کا قاتل اس کے اندر شریک، جس کی وجہ سے آپ کو ان لوگوں کو دیکھنے کے بعد ہی آپ کے دل میں ایسی نفرت پیدا ہوئی۔ تو یہ وجدانی کیفیت اللہ کی طرف سے حضرت عمر کو عطا کی گئی تھی۔ حضرت عمر کا معاملہ یہ کہ تراویح کی جو نماز تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی تھی، اس لیے تمام مسلمان آنے کے بعد، لیکن اس کی جو شروعات ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہوئی کہ 20 رکعت اس وقت تراویح کے پڑھے گئے اور ابی بن کعب کو اس کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب کا قول یہ ہے کہ حضرت عمر پر اللہ رحم کرے، انہوں نے مسجد نبوی کو منور کر دیا، یعنی رات میں بھی چراغ جلانے کی جو بات تھی وہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت کے اندر وہ تمام کام کیا، اس لیے کہ جو وظائف آ جاتے، وہ جو وظیفہ دینے کے لیے تمام باتیں ہو جاتی، جو خزانہ آ گیا تھا، بے شمار دولت آ گئی تھی جس کو دیکھنے کے بعد حضرت عمر رونے لگے تھے۔ اس کے بعد آپ نے جو لوگوں کو منتخب کیا یعنی وظیفہ خاروں کو وظیفہ دینے کے لیے، تو جو بدری صحابہ تھے ان کو سب سے زیادہ وظیفہ 5000، اور پھر وہ بدری صحابہ کی جو اولاد تھی ان کے لیے بھی وظیفہ زیادہ تھا۔ اس کے بعد عہد کے بعد جو مسلمان ہو گئے ان کے لیے وظیفہ، فتح مکے کے وقت جو آگے ان لوگوں کے لیے وظیفہ، اس انداز سے ان لوگوں کے مدارج بیان کر دیے گئے، 5000، 4000، 2000، اس انداز سے آپ بیان کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو ایک مرتبہ شکایت ہوئی کہ اسامہ بن زید کو آپ نے زیادہ وظیفہ مقرر کیا، حالانکہ میرے اور اسامہ بن زید کے اندر کسی قسم کا کوئی تفریقہ نہیں رہا، یعنی جو جنگ میں وہ شریک رہے اس جنگ میں میں بھی شریک رہا، لیکن اس کے باوجود ان کا وظیفہ زیادہ اور میرا وظیفہ کم کیوں؟ تو حضرت عمر نے اس کا جواب میں یوں کہا کہ حضرت اسامہ بن زید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے زیادہ چاہتے تھے، اسی لیے میں نے ان کا وظیفہ زیادہ مقرر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ کہ حضرت امام حسن و امام حسین کے لیے الگ الگ، اور پھر تمام ازواج مطہرات کو 10-10 ہزار اگر بھیجتے سالانہ خرچے کے لیے، تو اس وقت حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12,000 دیتے۔ ایک مرتبہ عراق سے یہ قیمتی جواہرات کی کچھ ڈبیاں آئی تو آپ نے تمام لوگوں سے کہتے ہوئے مشورہ کرتے ہوئے حضرت بی بی عائشہ کے پاس آپ نے بھیج دیا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ تمام پیسے مل جاتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے، اس سے غلاموں کو خریدتے، تعلیم و تربیت کا ان کو بندوبست کرتے، ان کے رہن سہن کا ان کو بندوبست کرتے۔ یہ حضرت بی بی محترمہ کی شان تھی۔ اور بعض ازواج مطہرات ایسے بھی آئے کہ حضرت زینب کے پاس آ گیا تو کہا کہ یہ تھیلے میں پیسے کیسے آ گئے، کھجوروں کے جیسے، اور فوراً انہوں نے چٹائی کے اوپر ڈال دیا، تمام کے تمام تقسیم کر دیا۔ حضرت سعید بن عامر کے بعد جب 1000 دینار بھیج دیے گئے تو انہوں نے کہا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ماں نے بیوی نے پوچھا کیا خلیفۃ المسلمین کا انتقال ہوا؟ تو کہا نہیں، دولت ہمارے گھر آ گئی ہے، یعنی اس سے بڑی بات ہو گئی ہے۔ یعنی وہ صحابہ کرام کس انداز کے تھے جو دولت سے نفرت نہیں کہ گھر میں دولت نہ رہے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ایران فتح ہو کے آ گیا اور تمام کے تمام دولت مسجد نبوی میں رکھ دی گئی تو اسے رونے لگے۔ صحابہ کرام جو کبار صحابہ تھے، بڑے صحابہ تھے، ان لوگوں نے کہا کہ عمر یہ رونے کا کون سی وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے سنا کہ جب دولت آ جاتی ہے تو حسد اور بغض بھی آ جاتا ہے، اسی لیے میں رو رہا ہوں۔ اس انداز سے آپ نے فرمایا تھا اور اس انداز سے انہوں نے اس کا اہتمام کیا تھا،
اور اس انداز سے وہ تمام مسلمانوں کو ایسے تقسیم کر دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جہاں پر یعنی وہ سراقہ بن مالک بن جاشم کے لیے انہوں نے وہ کرے بازو بند باندھے تو اس وقت تمام متفقہ طور پر سارے لوگوں سے، اور آپ نے مشورہ بھی کیا تھا کہ یہ لباس جو شہنشاہ ایران کا لباس ہے کس کے جسم کے اوپر مکمل طور پر فٹ ہو سکتا ہے، تو سارے لوگوں نے متفقہ طور پر کہا کہ سراقہ بن مالک پر. چنانچہ سراقہ بن مالک کو وہ تمام شہنشاہ ایران کا لباس پہنا دیا گیا، اور اس کے بعد وہ تاج بھی سر پر رکھا گیا جو ایک رسی سے بندھا ہوا ہوتا تھا تاکہ وہ وزن اٹھا سکے. اور اس کے بعد وہ نوبہار قالین جو 60 اور 90 گز کا تھا، جس کے اوپر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، جس پر بیٹھ کر شہنشاہ ایران میں نوشی کیا کرتا تھا، اس پر کچھ دیر کے لیے بٹھایا گیا سراقہ بن مالک کو کہ بادشاہ کس انداز سے بیٹھا کرتا تھا. اور اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب نے مشورہ دیا کہ اس قالین کے ٹکڑے کر دیے جائے اور تمام مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے، تو چنانچہ اس قالین کے ٹکڑے کر کے تمام مسلمانوں کو تقسیم کیا گیا. تو بزرگوں دوستو، حضرت عمر کا جو دور خلافت ہے یعنی 10.5 سالہ یہ دور خلافت، اس کے اندر جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام فتنوں کا دروازہ بند رہے گا، چنانچہ تمام فتنوں کا دروازہ بند رہا. کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوئی، کسی قسم کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی، سارے لوگوں کے ساتھ انصاف ہوتا رہا، برملا انصاف ہوتا رہا، اور کانٹے کی چوٹ کے اوپر انصاف ہوتا رہا. اس انداز سے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے بیماری کے عالم میں زخمی ہونے کے بعد. آپ کے اوصاف حمیدہ کو جب آپ نے گنایا تو آپ بڑے خوش ہوئے، کہا کہ کل اللہ کی بارگاہ میں جب تمہاری حاضری ہوگی تو تم میرے تعلق سے جو باتیں آپ بتلا رہے ہو وہ اللہ کے حضور تم بیان کرنا. اس انداز سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے آپ نے یہ بات کہی. آپ یہ کہتے بسا اوقات کہ کاش میں ایک تنکا ہوتا، نہ تو روزہ قیامت ہوتی نہ اللہ کے حضور جواب دینا ہوتا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے مصافحہ کرے گا، اور تم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مقام اور مرتبے کو بتایا تھا کہ آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. حضرت جبریل امین نے ایک مرتبہ حضرت عمر کو اپنا سلام کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. بزرگوں اور دوستو، یہ بڑے واقعات ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں رونما ہوئے، اور آپ کی جو 10.5 سالہ خلافت ہے وہ اس انداز سے چلتی رہی کہ کسی قسم کا کوئی ناانصافی کی بات نہیں، اور خلیفۃ المسلمین بے خوف و خطر تمام کا تمام مسجد نبوی کے صحن کے اندر سوئے ہوئے ہیں، تو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں. ہرمزان اسی مقام پر دیکھنے کے بعد وہ تعجب کرتے ہوئے کہا ہمارے بادشاہ چونکہ ناانصافی کرتے ہیں اس لیے ان کو تمام ضرورت پڑتی ہے محافظوں کی، اور عمر تم سو رہے ہو، تم منصف ہو، اسی لیے تم کو کسی قسم کی ضرورت نہیں محافظوں کی، اس انداز سے تم سو رہے ہو. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے چند واقعات تھے جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. بارگاہ رب العزت میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق